دیکھیں، لوگوں کو سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ اپنے مسائل کا حل درکار ہے، اور 4 سالہ دور جو ہے وہ عمران خان صاحب کا وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس میں مسائل کتنے حل ہوئے ہیں اور مسائل بنائے کتنے گئے ہیں۔ میں جہاں سے بھی لڑوں، یہ دونوں میرے لیے کوئی نئے علاقے نہیں ہیں۔ میں یہاں پہ الحمدللہ لوکل بھی ہوں، اور 47 سے بھی لڑوں گا تو NA48 بھی ہمارا اپنا ہے، اور وہاں کے لوگ بھی میرے اپنے ہیں، اور مسائل کا حل بھی انشاءاللہ تعالی یکساں طور پہ ہوگا۔ میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کر رہا، لیکن یہ ہمارے دور میں یہ مسائل نہیں تھے۔ میں خود جب وزیر تھا تو اس بات کو ہم نے انشور کیا کہ یہ ساری سہولیات، ادویات، فیسلٹیز، ہمارے جو جتنے بھی ہاسپٹل ہیں اسلام آباد کے، ہمارے پولی کلینک ہے، پیمز ہے، ہمارے BHUs ہیں، رورل سینٹرز ہیں، وہاں پہ یہ سہولیات ان کو فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ جی سر، بتائیے گا، آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اس بار آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ جیتیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، الیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت نزدیک ہے، اور پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے کہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو۔ ہم مکمل تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہماری جو پارٹی قیادت ہے وہ میدان عمل میں اتر چکی ہے، انتخابی مہم اب زوروں سے جاری و ساری ہے۔ ابھی اوکاڑا میں ہماری چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا تاریخی اور ریکارڈ ساز جلسہ کیا۔ اسی طرح اب آگے میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور میڈم مریم جو ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں اب انشاءاللہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آگے الیکشن میں ہوگا کیا، دیکھیں، لوگوں کو سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ اپنے مسائل کا حل درکار ہے، اور 4 سالہ دور جو ہے وہ عمران خان صاحب کا وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس میں مسائل کتنے حل ہوئے ہیں اور مسائل بنائے کتنے گئے ہیں، پاکستان کو سہولت کتنی دی گئی ہے اور پاکستان کو مشکلات میں کتنا دھکیلا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو میاں نواز شریف صاحب کے دور تھے، وہ یہ جو 2013 سے 17 والا دور ہو، 97 والا دور ہو، یا اس سے پہلے جو ان کا بطور پرائم منسٹر پہلا دور تھا، اس دور میں جو کام ہوئے ہیں، اور آخری دور جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ 2013 سے لے کے 2017 تک کا دور، اس میں ایک عام آدمی کی زندگی کی سچویشن کیا تھی، اس میں کتنی آسانیاں تھیں، ملک میں مہنگائی، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر، ملک کے اندر ٹیررزم، ملک کے اندر اس کا خاتمہ، یہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ جس سے الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے روشناس ہیں۔ وہ دور میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان کی تعمیر و ترقی کا ایک سنہری ترین دور تھا، جس میں مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول رہی، ڈالر کی قیمت کنٹرول رہی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، پاکستان الحمدللہ انویسٹمنٹ اس میں آئی، پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں عزت ہوئی۔ یہ ساری باتیں لوگ بھولے نہیں ہیں، اور یہی وہ پیرامیٹرز ہیں جس پہ لوگ اب ڈیسائیڈ کریں گے کہ ملک آج جس نہج پہ پہنچ چکا ہے یا پہنچا دیا گیا ہے، اسے دوبارہ سے ٹیک آف کیسے کرنا ہے، اور کون سا لیڈر اس کو ٹیک آف کرا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ عوام کے مائنڈ مجھے بہت کلیئر نظر آئے ہیں، عوام کمیٹڈ ہیں، مسلم لیگ نون انشاءاللہ اپنی گورنمنٹ بنائے گی، نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر آئیں گے، اور پاکستان دوبارہ وہی ترقی کا سفر شروع کرے گا جو 2017-18 میں ختم ہوا تھا۔ سر، میاں صاحب یہاں پر جلسہ کرنے کے لیے کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے تشکیل دے دی ہے، جو میاں صاحب کے پورے پاکستان میں شہباز شریف صاحب کے، میڈم مریم نواز کے جلسوں کا شیڈول مرتب کر رہی ہے۔ ہم نے اپنی درخواست ڈال دی ہے کہ اسلام آباد میں جب بھی میاں صاحب کے شیڈول میں وقت نکلتا ہے تو ہمیں بتا دیا جائے، ایک شاندار جلسہ ہوگا، اور اسلام آباد میں جو مومنٹم ہے ورکرز کا، آپ یقین کریں کہ 2 سے 3 دن ہمیں درکار ہیں جلسے کی تیاری کریے، اور ایک شاندار اور ریکارڈ جلسہ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا، 2008 کے اگر الیکشنز دیکھے جائیں اور 2013 کے، تو آپ پہلے نمبر پہ رہے، اور 2018 کے الیکشن کے بارے میں بات کیجیے تو آپ تیسرے نمبر پہ تھے، ایسی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں، اس کی وجوہات اگر آپ نے جاننی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں اٹک سے اگر آپ شروع ہوں، اٹک، جیلم، چکوال، پنڈی، اسلام آباد، خوشاب، بکر، میاں والی، یہ 8 ضلع بنتے ہیں جس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی دوسری جماعت کو ایک سیٹ بھی نہیں دی گئی۔ تو لہٰذا دوسرا، پہلا، تیسرا تو بعد کی بات ہے، لیکن 8 اضلاع میں نے آپ کو گنائے ہیں، اس میں سے ایک سیٹ کسی دوسری پارٹی کو نہیں دی گئی، تو ظاہر ہے وہ الیکشن ایک مینیجڈ الیکشن تھے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہو گیا تھا؟ 2018 کی بات کر رہے جی ہیں؟ سر، بالکل۔ نہیں، ڈیوائڈ تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت کو اور عمران خان صاحب کو جو فیسیلیٹیشن تھی اس سے باقی جماعتیں جو ہیں ظاہر ہے وہ کارنر کی گئیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ حلقہ، آپ کا آبائی جو حلقہ تھا آپ کا 48 تھا، آپ کو پہلے وہاں سے ٹکٹ دی گئی، پھر اب 47 سے آپ نے لیے، تو اب ایسا کیا وجوہات تھی؟ کیا کوئی پارٹی کے اپنے ایشوز تھے یا پھر آپ نے اپنی مرضی سے؟ دیکھیں، NA47، NA48 جو دونوں وہ علاقے ہیں
کہ جہاں سے میں 2008 میں پہلی دفعہ میں نے منتخب ہوا، اس وقت یہ حلقہ NA49 تھا اور اسلام آباد میں کل 2 حلقے تھے۔ جب اسلام آباد میں 2018 میں 3 حلقے بنائے گئے تو میرا جو NA49 کا حلقہ تھا اسے تقسیم کر کے NA47 48 کر دیا گیا، لہٰذا میرے لیے یہ دونوں حلقے میرے آبائی حلقے ہیں، یہ دونوں لوگ میرے اپنے لوگ ہیں جن کی 10 سال میں نے اسمبلی میں نمائندگی کی، بطور MNA بھی کی اور الحمدللہ بطور وفاقی وزیر بھی کی۔ اس لیے میں جہاں سے بھی لڑوں یہ دونوں میرے لیے کوئی نئے علاقے نہیں ہیں، میں یہاں پہ الحمدللہ لوکل بھی ہوں اور 47 سے بھی لڑوں گا تو NA48 بھی ہمارا اپنا ہے اور وہاں کے لوگ بھی میرے اپنے ہیں اور مسائل کا حل بھی انشاءاللہ تعالیٰ یکساں طور پہ ہوگا اور ان کو پرائیورٹی بھی یکساں طور پہ ملے گی۔ سر آپ کے حلقے سے شعیب شاہین بھی ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکر بھی ہیں، کون آپ کو زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں آج کل کا جو دور ہے سیاست کا، اس میں جو الیکشن ہے وہ پارٹیز کا ہی ہوتا ہے اور پارٹیز کے پاس ہی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہی ایک منشور ہوتا ہے، ایک روڈ میپ ہوتا ہے، وہی لے کے آپ عوام کے پاس جاتے ہیں۔ آزاد امیدوار کے پاس تو نہ کوئی منشور ہے نہ کوئی مینڈیٹ ہے، اس لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف اسلام آباد کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ آزاد حیثیت سے اگر کوئی الیکشن لڑ رہا ہے تو اس کی وہ پوزیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی جو کہ ایک مضبوط پارٹی کے نامینی یا اس کے ٹکٹ ہولڈر کے طور پہ آپ کی ہوتی ہے۔ سر آپ کیا منشور لے کر عوام کے پاس جا رہے ہیں جس سے آپ عوام کو قائل کر سکیں اور آپ کو ووٹ حاصل ہو؟ دیکھیے ہمارا منشور جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پچھلے 3 ادوار ہیں اور بالخصوص میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو 2013 سے لے کے 17 تک نواز شریف کے 4 سالہ دور حکومت ہے وہ ہمارا منشور ہے، وہ ہمارا آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس کریڈٹ ہے جو ہم لوگوں کو دکھا کے یہ بتا رہے ہیں کہ جب نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے تو تعمیر و ترقی کا وہ سفر جو 2017 میں ختم ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہوگا اور ملک جو ہے انشاءاللہ دوبارہ ٹیک آف کرے گا، عوام کے مسائل حل ہوں گے، عوام میں خوشحالی آئے گی، ملک میں معیشت مضبوط ہوگی، ملک کے اندر جو یہ بے یقینی کی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور مہنگائی کا جن انشاءاللہ قابو میں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی، پاکستان میں روزگار میں اضافہ ہوگا، اس کے جو مواقع ہیں وہ بڑھیں گے، نوجوان جو پاکستان سے بھاگنے کے ان دا سینس کہ نوجوانوں کو دوسرے ممالک میں زیادہ وہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ہمیں وہاں پہ کوئی زیادہ مواقع مل رہے ہیں، اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، وہ پاکستان میں کریٹ کی جائیں گی۔ تو یہ سارے وہ آپ یہ کہیں کہ ایوینیوز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں اور لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جماعت کی طرف راغب ہیں، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ سر ویری لاسٹ کوشچن، آپ پہلے کیٹ کے منسٹر ہیلتھ اور کیٹ کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، سر یہ بتائیے گا کہ جیسے ہمارے 3 بڑے ہاسپٹلز ہیں، PIMS ہے، پولی کلینک ہے، CD ہے، یہاں پر نارتھ کی سائڈ سے بہت زیادہ لوگ جو ایون کہ اسلام آباد کے بھی جو لوگ ہیں ان ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، یہاں پر سر کوئی سہولیات نہیں ہے، آپریشنس کے لیے لوگوں کو سارا سامان جو ہے وہ باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں یہ سارے مسائل میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کر رہا لیکن یہ ہمارے دور میں یہ مسائل نہیں تھے۔ میں خود جب وزیر تھا تو اس بات کو ہم نے انشور کیا کہ یہ ساری سہولیات، ادویات، فیسلٹیز ہمارے جو جتنے بھی ہاسپٹل ہیں اسلام آباد کے، ہمارے پولی کلینک ہے، PIMS ہے، ہمارے BHUs ہیں، رورل سینٹرز ہیں، وہاں پہ یہ سہولیات ان کو فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ میں پنجاب چونکہ زیادہ میں واسطہ پڑتا ہے، پنجاب اور دیگر علاقوں کی بھی بات میں کروں گا کہ وہاں پہ بھی جو بنیادی صحت کی سہولیات ہیں ان کی رسائی عام آدمی تک وہ نہیں رہی جو ہمارے دور میں تھی۔ شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں جو ایک صحت کا پورا ایک ماڈل دیا تھا اور فیسلٹیز عوام تک دی تھیں، یعنی 20-25 روپے اور 50 روپے میں تو لوگوں کے ایکس رے ہو جاتے تھے، یہ ساری، اور ان کے میڈیکل ٹیسٹ، لیبارٹری کے ٹیسٹ وہ بھی یا نامینل فی کے یا فری ہوتے تھے، تو وہ ساری سہولیات واپس ہو گئیں اور اب انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد میں ہم ان سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے ان ہاسپٹلز میں بھی، اور اسلام آباد کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اسلام آباد کے ان ہاسپٹلز کے اندر جو اسلام آباد سے باہر سے مریض آتے ہیں ان کی رش کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد میں جدید ترین نئے ہسپتال بھی تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ سر دیکھیں کہ عوام آج کل اپنے آپ کو بڑا غیر محفوظ سمجھ رہی ہے کہ اسلام آباد جیسا کیپٹل ہے اور کراچی میں جو چیزیں وارداتیں، اسنیچنگ، یہ وہ چیزیں ہو رہی تھیں، تو اب اسلام آباد میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، دن دہاڑے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، تو لوگ اپنے آپ کو بڑا غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہوں؟ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے بالکل یہ پورا ملک اس سے متاثر ہے، اسلام آباد بھی یقیناً اس سے متاثر ہے، لیکن میں اپنی جو اسلام آباد پولیس ہے میں اسے کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ دن رات کوشاں ہیں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، کرائم ریٹ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ یہاں پہ انفلکس امیگرینٹس کا
ہمارے دائیں بائیں جو ہمارے اسلام آباد کے اضلاع ہیں یا صوبے ہیں وہاں سے جو انفلکس ہے، جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں پچھلے 4-5 سال میں 10 سال میں، وہ بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا ان سب کی رجسٹریشن ہونی، ان سب کے ویئر اباؤٹس اکٹھے کرنا یہ ازحد ضروری ہے، جس کی وجہ سے یہ کرائم ریٹ جو ہے یہ بڑا ہے. لیکن ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور مزید کنٹرول کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا سنو نیوز کو وقت دینے کا. جی بالکل، ہمارے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب موجود تھے اور وہ پر امید ہیں کہ اس بار وہ الیکشن جیتیں گے اور جو بھی حلقے کے مسائل ہیں ان کو حل بھی کریں گے.